الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجاء في الحديث الشريف: قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ جمعہ سے پہلے کا بہت ہی مبارک لیکن بہت ہی مختصر وقت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مختصر وقت میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں اس زبان ناچیز پر جاری فرمائیں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ فانی اور بے ثبات دنیا، یہ در حقیقت تغیرات و تبدلات اور انقلابات کی آماجگاہ ہے۔ یہاں کسی بھی ایک حالت کو قرار اور ثبات نہیں ہے۔ کبھی صبح ہے تو کبھی شام، کبھی دین ہے تو کبھی رات، کبھی روشنی ہے تو کبھی تاریکی، کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی حرارت ہوئے تو کبھی برودت، کبھی آفتاب شرارے برساتا ہے تو کبھی آسمان بارش و برسات برساتا ہے۔ بالکل یہی حال اس حضرت انسان کا ہے جو اس کائنات عالم کا اصل مکین ہے، کہ جس کے خاطر خالق کائنات نے اس عالم دنیا کے بام و در کو سجایا، کہ وہ بھی مختلف حالات سے گزرتا ہے اور کسی ایک حال اس کا دائمی اور ہمیشگی کے ساتھ رہنے والا نہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں اس قدر تغیرات و تبدلات و چینجز آتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کہ کبھی تو خوشی ہے، کبھی غمی، کبھی شادمانی ہے، کبھی پشیمانی، کبھی عسرت ہے تو کبھی حسرت، کبھی وسعت ہے تو کبھی عسرت، کبھی مالداری ہے تو کبھی مفلسی، کبھی حالات میں وسعت اور فراوانی ہے تو کبھی حالات میں تنگی ہے۔ مطلب کہ انسان بھی مختلف حوادث اور حالات سے گزرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ انسان پر طاری ہونے والا کوئی حال
یہ دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا مشاہدہ بھی ہے اور تاریخ بھی اس پر شاہد ہے۔ بلکہ سلطان محمود نے اپنے خادم خاص ایاز سے ایک مرتبہ انگوٹھی دی اور یہ کہا کہ انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ رقم کیجئے کہ اگر میں خوشی کے عالم میں اسے پڑھوں تو غمزدہ ہو جاؤں، اور غموں کے ایام میں اس کو پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں اور میرا غم کافور ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ایاز یہ ان کے خادم خاص تھے، لیکن بہت زیادہ ذہین و ذکی تھے۔ بادشاہ وقت سے انہیں جو محبت تھی وہ مخلصانہ تھی، اس وجہ سے بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کو ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا، ان کے ذہانت کی وجہ سے بھی، ان کی فطانت کی وجہ سے بھی، اور محبت میں خلوص کی وجہ سے بھی، ان کی امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ سلطان محمود نے اپنے اس خادم خاص ایاز سے کہا انگوٹھی دے کر کہ انگوٹھی پر کوئی ایسا جملہ رقم کیجئے کہ اگر میں غم کے دنوں میں اسے پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور خوشی کے دنوں میں اسے پڑھوں تو مجھ پر غم طاری ہو جائے۔ تو ایاز نے سوچ کر ایک چھوٹا سا جملہ اور سینٹنس اس پر تحریر کیا کہ یہ وقت بھی گزر جانا ہے، یہ وقت بھی گزر جانا ہے۔ کہ میرے بھائیوں، خوشی کے عالم میں انسان اس کو دیکھے کہ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ فرحت و شادمانی برقرار رہنے والی ہے۔ ایک وقت آ سکتا ہے رب ازل کی طرف سے جب حکم ہو جائے، امر ہو جائے، یہ خوشی تار تار ہو کر کافور ہو کر ختم ہو جائے، اور انسان پر غموں اندوہ کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور غموں کے ایام میں انسان کو اس قدر مایوس ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ ان غموں سے کبھی مجھے باہر نکلنا کا راستہ ہی نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی دوسرا قدم اٹھانے کی وہ سوچے تو یہ جملہ پڑے گا کہ اس کو بھی گزر جانا ہے۔ یعنی یہ غم کے ایام بے عارضی اور وقتی ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایک وقت آئے گا، غم کافور ہوں گے، چھٹیں گے، اور وسعت و خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ یقین کی چھاؤں میں جس نے پناہ لی، منزلوں نے اسے جگا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، قدم قدم پہ وہ ٹھہر گئے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور یقین کی مایا کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بنے گا، میرے بھائیوں، یہ حالات اور اسباب، اس سے انسان اپنی نظروں کو ہٹا کر اپنی نظروں کو جمائے گا مسبب الاسباب کی طرف، کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خوشی آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، غمی آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور یہ حال جو آیا ہے میرے رب نے میرے لیے چوائس کیا ہے۔ بندے مومن کا شیوا یہ ہے کہ رب کی طرف سے آنے والے حال پر، ہر حال پر وہ سراپا تسلیم، سراپا کیا ہے، تسلیم و رضا بن جائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے، اسے دارالامتحان بنایا ہے، اسے دار آزمائش بنایا ہے۔ تو کبھی جب اسے دار آزمائش بنایا ہے تو امتحان اور جانچ کبھی دے کر ہوتی ہے، اور امتحان اور جانچ کبھی لے کر ہوتی ہے۔ کبھی نعمتوں سے نواز کر انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی نعمتوں کو سلب کے فیصلے کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی خوشیوں اور وسعتوں کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا ہے، تو کبھی تنگیوں کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی منشوں اور مرادوں کی تکمیل کے ساتھ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، تو کبھی عزائم کے فسق کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ حالات عدلتے بدلتے ہیں، یہ رب کائنات کا ایک چلایا ہوا نظام ہے۔ جو مقرب ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتے ہیں،
اور جو معاند ہوتے ہیں ان کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے آزماتا ہے۔ جب اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ہے دار الابتلاء و دار آزمائش، تو یہاں آزمائش ہوگی۔ آزمائش کے انداز و طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، تو کبھی دے کر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ یہ میرا بندہ جب نعمتوں کی وسعت میں رہتا ہے تو ان نعمتوں کا انتساب اپنی ذات کی طرف تو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر بارگاہ رب جبین شکر خم کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر اگر وہ اترانے لگتا ہے اور اسے اپنا کسب خیال کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی اسے تصور کرتا ہے، تو پھر یہ سمجھو یہ بندہ اس امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کبھی لے کر اللہ تنگیوں کے ساتھ آزماتا ہے کہ حالات نامساعد ہے، حالات ناموافق ہے، عزائم ٹوٹتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میرا حق بندگی یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر سراپا تسلیم و رضا بن کر صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی معیت صابرین کے ساتھ ہے۔ تو نعمتوں میں کر اللہ کا بندہ اگر شکر گزاری کا حق ادا کرتا ہے اور آزمائش کے موقع پر اور مصیبتوں کے موقع پر، رنجشوں کے موقع پر، حالات کی نامساعدت کے زمانے میں اللہ کا یہ بندہ صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہوا حال ہے، مجھے یہ منظور ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس صبر سے وہ اللہ کے یہاں مقام قرب اور مقام معیت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے اور پھر شکوہ اور گلہ کی زبان استعمال کرنے لگتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اپنا حق عبودیت ادا کرنے میں قاصر ہے۔ رب رحمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ خود رب کائنات کا فرمان، نبی آخر الزمان کی زبان، اللہ پاک فرماتے ہیں من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي۔ یہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں من لم يرضى بقضائي، جو میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، اسے میرا فیصلہ منظور نہ ہو، میرے فیصلے کو دین و جان سے وہ قبول نہ کرے، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر وہ صبر نہ کرے بلکہ ہائی واویلا کرے، شکوہ اور گلہ کی زبان استعمال کرے، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى عَطَائِي، اور میں نے اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں غور تو کرے میرے بھائیوں، صبح سے شام کی جو اس کی زندگی گزرتی ہے اس میں ان گنت و بے شمار وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کا وجود یہ خود اللہ پاک کے تخلیق کی عجیب و غریب ایک شاہکار نشانی ہے۔ انسان اپنے وجود پہ غور کریں کہ چھوٹے سے شکم مادر میں اللہ پاک نے اس کے وجود کی کیسی تربیت فرمائی، کن کن مراحل سے اسے گزارا، اور تنگ و تاریک اس جگہ سے اللہ پاک نے صحیح سالم بعافیت اسے باہر نکالا، زندہ انسان بنایا، پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک کے اذن سے، اللہ پاک کی کرم نوازیوں سے یہ انسان پروان چڑھتا ہے، پھر دہلیز شباب پر وہ قدم رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور پھر صبح سے شام تک کی انسان کی یہ زندگی، اس میں ہر آن اور ہر پر انگنت و بے شمار رب کائنات کی نوازش اور عطاؤں سے وہ محظوظ اور متمتع ہوتا ہے۔ پھر انسان کس زبان اور کس منہ سے اللہ کی ناشکری کر سکتا ہے؟ اگر وقت حال آیا تو انسان کی اور بالخصوص اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ صبر کرے، شکوہ اور گلہ کی زبان استعمال نہ کرے۔ دوست کی جانب سے جو آئے بلا، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم۔
مومن تو رب کو اپنا حبیب اور اپنا محبوب اور اپنا سب کچھ بناتا ہے. ایک حقیقی دوست کی طرف سے وقتی طور پر عارضی طور پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صحیح دوست شکوہ اور گلہ نہیں کرتا ہے, اس کو بھی کرم کی حال کرتا ہے. تو بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وقتی طور پر حالات میں تبدیلی آئی تو ان حوادث کی وجہ سے, ان تغیرات کی وجہ سے, وقتی نامساعدت کی وجہ سے وہ شکوہ اور گلہ نہ کرے, بلکہ وہ اللہ کی عطاؤں میں غور کر کے اللہ کی شکر گزاری اور ایسے موقع پر اللہ صبر کرے, صبر, اور کہے اپنی زبان سے اللہ تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر میں راضی ہوں و خوش ہوں, اس لیے کہ انگنت و بے شمار تیرے عطاؤں سے بے محظوظ ہو رہا ہوں. اللہ خود فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب رحمان کی کرم نوازیوں کو اور اس کے فیضان کو اور اس کے عطاؤں کو اور ان کی نعمتوں کو اگر یہ بندہ احاطے شمار میں لانا چاہے, اللہ پاک نے دو ٹوک لفظ میں کہہ دیا کہ انسان کی بساط نہیں, انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو احاطے شمار میں لا سکے. کیلکولیٹر فیل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ساری نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو, اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي, اور جو میری بلاؤں پر میری طرف سے آئی ہوں مصیبتوں پر صبر نہ کرے, وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِي, اور میری نعمتوں پر وہ شکر نہ کرے. اور آگے اللہ فرماتے وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي, اور میری عطاؤں پر وہ قانے نہ ہوں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا بندے مومن کی ذمہ داری اس کا شیوا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا. وہ بڑی بڑی آرزویں تمنائیں کرتا ہے اور پھر اس کی تمنائیں, ہر تمنا پوری ہوئے کو ضروری ہے. انسان اپنی حیثیت سے, اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بڑی بڑی آرزویں تمنا کرتا ہے, لیکن رب کائنات دیتا ہے اپنی حکمتوں کے ساتھ. ضروری ہے کہ آپ نے جو تمنا کی آپ کی یہ تمنا حق بجانب بھی. ہر آرزو اور ہر مرادوں کی پورا ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں تمہاری ہر آرزو کی تکمیل ہو جائے. ہاں اگر مرادیں جائز ہیں, تمنائیں دائرے اباحت میں ہیں, اور اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مانگنے کے بعد نہیں ملتا ہے, یہ سمجھو کہ اللہ نے کوئی بڑی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے. اللہ دیتا ہے اپنی حکمت سے, اللہ دیتا ہے اپنی حکمت سے دیتا ہے میرے بھائیو. اور اگر دنیا میں اگر کوئی جائز چاہت اور جائز مراد اللہ سے جائز طریقے سے لینے کی کوشش کے بعد بھی اگر نہ ملی تو علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں میرے بھائیوں کہ اس کے بدلے میں اللہ بہت بڑی مصیبت کو کبھی ٹال سکتا ہے, یا یہ کہ اللہ آخرت میں کئی گنا عطا کرے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ آخرت میں اس کے بدلے میں اسے دے گا تو بندہ عش کرنے لگے گا, اور بندہ اپنے دل میں یہ کہنے لگے گا اے کاش کہ دنیا میں میری مانگی ہوئی ایک بھی مراد اور چاہت پوری نہ ہوتی, سارا کا سارا بدلہ مجھے آخرت میں ملتا. یہ ہے میرے بھائیو, اس لیے کسی بھی حال پر انسان کو کلی طور پر نا امید ہو کر کوئی ایسا ایکشن, کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں اس کا کوئی جواز نہ ہو. جواز تو کیا میرے بھائیوں, بلکہ وہ حرام اور ناجائز عمل ہو. مصائب کا حل موت نہیں ہے. انسان موت میں عجلت کرے, انسان خودکشی کی راہ پر چلنے لگے, وہ آتم ہتیا کو عزیز سمجھنے لگے اور وہ سوسائیڈ کا راستہ اختیار کرے, میرے بھائیوں یہ شریعت میں حرام ہے, شریعت میں ناجائز ہے. ایسی صورت میں وہ انسان اللہ کا محبوب کیا اللہ کا مبغوض ترین بندہ ہو جاتا ہے. نظر رحمت کے ساتھ ایسے بندے کی طرف اللہ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ ایسے بندے کی پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور کتاب و سنت سے اس کا حرام ہونا واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے. دنیا کی کوئی اور قوم میرے بھائیوں سوسائیڈ کرے تو کرے, وہ آتم ہتیا کرے تو کرے, خودکشی کو اپنے لیے عزیز سمجھے تو سمجھے, لیکن ایک مومن جس کے پاس کتاب و سنت کی واضح تعلیمات,
جس کے پاس شریعت کی روشنی ہو، علم و آگہی ہو، پھر وہ مومن بندہ جس کا اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہو، اللہ کی تقدیر پر جس کا ایمان اور یقین ہو، وہ مومن بندہ کیسے خودکشی کی راہ پر گامزن رہ سکتا ہے؟ خودکشی حرام ہے، حرام اس لیے کہ انسان کا یہ وجود، انسان کا یہ جسم، انسان کی یہ جان اس کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس، اللہ کی امانت ہے۔ اور جب یہ اللہ کی امانت ہے تو اللہ کی امانت کو اللہ کے منشے کے مطابق صرف کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ کے منشے کے خلاف، اس کے رسول کے منشے کے خلاف اس باڈی میں تصرف کرنا حرام اور ناجائز۔ فار ایگزامپل میرے بھائیوں، آپ کسی کے مکان میں کرائے کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اس مکان کے اصل مالک نہیں، کرایہ دار ہیں، تو اس مکان میں جو کچھ آپ کو تصرف کرنا ہوگا، اس میں کوئی کمرہ بنانا ہوگا، دیوار کھڑی کرنی ہوگی، تو کیا آپ اپنے طور پر دیوار کھڑی کر سکتے ہیں، کمرہ بنا سکتے ہیں، جب تک کہ صاحب مکان کی آپ اجازت نہ لے لیں؟ یا چند دنوں کے بعد آپ یہ کہیں کہ مکان مجھے کسی اور کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، تو کیا آپ اس مکان کو بیچ سکتے ہیں؟ کیا چند سالوں سے میں اس مکان میں رہتا ہوں تو مجھے یہ حق ہونا چاہے میں بیچ دوں؟ کوئی عقل یہ نہیں کہتی کہ اس کے لیے چیز جائز ہو، دنیا کو قانون اسے اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ مکان کا اصل مالک نہیں ہے، مکان میں اس کا قبضہ عارضی اور وقتی ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، انسان کی اس باڈی اور انسان کی اس جسم، انسان کی اس جان پر انسان کا قبضہ عارضی اور وقتی ہے۔ یہ اصل اللہ کی امانت ہے، امانت، اس کا اصل مالک اللہ ہے۔ تو اللہ کے منشے کے مطابق اس باڈی میں تصرف کرنا ہوگا، اس کے منشے کے خلاف، اس کی چاہت کے خلاف تصرف کرنا قطعاً جائز ہے، حرام ہے، حرام۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے واضح لفظوں میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ حالات سے قدم کو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پائے استقلال میں لغزش اور جنبش نہیں آنی چاہیے، یہ حالات عارضی اور وقتی ہیں، ان حوادث سے گھبرا کر خودکشی کا ارادہ نہ کریں۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو آدمی اپنے آپ کو قتل کرنے اور سوسائڈ کا ارادہ کرتا ہے بلکہ اسے عملی جامہ پہناتا ہے تعدی کے طور پر، نافرمانی کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان قریب جہنم کی آگ میں اسے جھونک دیں گے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے، very easy for اللہ۔ اللہ پاک نے واضح لفظوں میں کہا کہ جو ایسا عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس باڈی میں میرے منشے کے خلاف تصرف کیا ہے تو ہم ان قریب اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں مت ڈالو اور صاحبان احسان بنو، ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ اعمال کو خوبی کے ساتھ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ہلاکت کی جگہوں میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ اسی وجہ سے اس آیت قرآنی کے ذیل میں فقہا بہت سارے مسائل تحریر فرماتے ہیں۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کسی مکان میں آگ لگی تو اب مکان میں اگر آپ ہیں تو مکان سے باہر آ جائے، اگرچہ وہ آپ کی پراپرٹی ہیں، کیوں آپ کے جان کی حفاظت آپ کی ذمہ ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں سے باہر نہیں آئے تو آپ اپنے آپ کو آپ نے ہلاکت میں ڈالا، تو گویا آپ خودکشی کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔
اسی طرح ایسی جتنی خطرے کی جگہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، انسان اپنی جان گنوا سکتا ہے، اس کے باوجود انسان جان بوجھ کر ایسے مہلکات میں، ایسے ہلاکت کی جگہ میں جاتا ہے، اور اگر اس کی جان ہلاک ہوتی ہے یہ خودکشی کے مترادف ہے، خودکشی کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے آیات قرآنی کے ذیل میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں، ثعلبی نے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جیسے ناحق کسی اور کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح انسان کو باطل طریقے سے اپنے آپ کو حلال کرنا یہ بھی حرام ہے، حرام۔ محفوظ الدم، انسان کو بلا وجہ قتل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ کسی اور کو جو محفوظ الدم ہے، جیسے یہاں یہ دارالامن ہے، یہاں ہر انسان محفوظ الدم سمجھا جائے گا۔ اس محفوظ الدم انسان کو بلا وجہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز، اور کسی محفوظ الدم کو قتل کرنا گویا پورے معاشرے کو قتل کرنے کے مترادف قرآن کہتا ہے۔ تو کسی اور کو قتل کرنا حرام، اسی طرح انسان کو اپنی جان کو ہلاک کرنا، سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا، یہ بھی حرام، ناجائز اور بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری تعلیمات ہی حضور کی، کتنے صاف اور واضح لفظوں میں حضور نے کیا بات بیان کی، ان لجسدک علیک حقا، بے شک تمہاری باڈی اور تمہاری جسم کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ اس باڈی کا تحفظ، اس کی حفاظت، مضرات سے اس کو بچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس باڈی کا تم پر حق ہے۔ یہاں تک کہ پارٹس آف دا باڈی، انسان کے جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں، اس کی بھی حفاظت انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ حضور نے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آنکھ بدن کا ایک جز ہے، کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تم ان آنکھ کو ایسی جگہ استعمال کرو جہاں آنکھ کو ضرر اور نقصان نہ ہو۔ رات کو اندھیرے میں موبائل کی سکرین کو آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کی بینائی متاثر ہوگی، آنکھیں خراب ہوگی، تو آنکھوں کا اس طرح استعمال آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ یا یہ کہ آفتاب نمودار ہے، وہ اپنے شباب پر ہے، اور آپ مسلسل اس کو دیکھتے جائیں، اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیزر کے سامنے آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھا، آپ کی آنکھ ڈیمیج ہوگی، تو یہ شرعی نقطہ نظر سے آپ کے لیے جائز نہیں۔ وَقِسْ عَلَى هَذَا بَقِيَّةَ الْأَعْضَاءِ، اسی پر قیاس کرو بدن کے دوسرے اعضاء کو بھی، کہ ہر عضو کی حفاظت یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنے بدن کی اور اپنے اعضاء بدن کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس فریضے میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، لہذا کسی انسان کے لیے اپنے عضو کو تلف کرنا جائز نہیں، حرام، حرام ہے، حرام۔ یہاں تک فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء بدن کو میں فلاں طبی کالج میں وقف کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں میرا رشتہ دار بیمار ہے میں اس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کی اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی وصیت خلاف شرع ہے۔ جیسے غیروں کے یہاں یہ رواج ہے، ارے آئی بات سمجھ میں، اس سے اندازہ لگائیے کہ مرنے والا انسان اپنے پارٹ آف دا باڈی کی کسی اور کی صحت کے لیے وصیت کر رہا ہے، اس کے باوجود یہاں اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے۔
یہ باڈی، یہ بدن اور اس کے تمام اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اسے اللہ کے منشے کے مطابق صرف کیا جائے گا، اس کے منشے کے خلاف اس پہ تصرف جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ کل کو قیامت میں میرے بھائیوں اس باڈی کے تعلق سے، جسم کے تعلق سے، عمر کے تعلق سے، اور جو صلاحیتیں اللہ پاک نے اس بدن میں رکھی ہے جن جن اعضاء میں، ان اعضاء بدن کی صلاحیتوں کے تعلق سے بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ سمجھے؟ ہر نعمت کے باب میں سوال ہوگا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى وعن جسمه فيما أبلى وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ کہ بروز قیامت کوئی آدمی ذرہ برابر اپنی جگہ سے جنبش اور حرکت نہیں کر سکتا جبکہ اسے 4 چیزوں کے باب میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کے عمر کے باب میں کہ اللہ پاک نے تمہیں 60 اور 70 اور 80 سال کی عمر دی، اس عمر میں تم کیا کیا گل کھلا کر آئے ہو، اعمال کی جو ذمہ داری تم پر عائد ہوئی تھی اس ذمہ داری کو تم نے ادا کیا یا نہیں۔ وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى، انسان کی باڈی اور جسم کے باب میں پوچھا جائے گا کہ اس باڈی کو تم نے کہاں گھلایا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، اور انسان کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اہل علم کے لیے۔ میرے بھائیوں ایک الٹیمیٹم ہے کہ اللہ پاک نے علم کی مایا اور دولت تمہیں عطا کی، اس علم پر تمہارا عمل کتنا تھا، حجت بنے گا علم، اگر عمل نہیں تو انسان کے خلاف۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور انسان کے مال کے باب میں بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، آیا جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے مال کو حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے، اور اگر جائز اور حلال طریقے سے مال کو اکٹھا کیا، جمع کیا ہے تو اس کے بعد مال کے حقوق ہیں کہ اس مال پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے 40واں حصہ، پھر عید کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کچھ صدقہ واجبہ ہے، کچھ صدقہ نافلہ ہے، پھر یہ کہ تمہارے اہل و عیال کا نفقہ تم پر ضروری تھا، نفقات میں تم نے کوتاہی تو نہیں کی، تمہارے ضعیف ماں باپ تھے ان کا نفقہ تمہارے ذمہ شریعت نے لاگو کیا تھا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں تم نے کوتاہی تو نہیں کی ہے، مال کے باب میں پوچھا جائے گا۔ مال آیا من این اکتسب وفیما انفق، کہاں تم نے صرف کیا، فلم تھیٹر کو آباد کرنے میں تو صرف نہیں کیا، مہنگے موبائل خرچ کرنے میں اور شراب و کباب کی مجلسیں سجانے میں تو اس مال کو تم نے نہیں لگایا ہے، پوچھا جائے گا مال کے باب میں بھی۔ میرے بھائی ایک مستقل ٹاپک ہے، میں اپنے اصل مضمون پر آتا ہوں کہ حال کیسا بھی ہو برا، لیکن میرے بھائیوں کوئی بھی حال مومن کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ مومن بندہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لے اور وہ خودکشی کا ارادہ کر لے، بلکہ خودکشی کر لے۔ آتمہتیا اور خودکشی حرام ہے۔ دنیا میں انسان حالات آئے تو حالات سے بچنے کی راہ اختیار کیا ہے کہ حالات سے بچنے کے لیے خودکشی کر لے۔ ارے یہ حالات سے بچنے کا یہ کوئی حل اور علاج ہے، بلکہ اس سے تو بڑے حالات میں انسان جھونک دیا جاتا ہے۔ دنیا کا حال کیا ہے؟ میرا اور آپ کا تصور ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، وہ آخرت کی لامحدود زندگی، اور اس عالم دنیا کے بعد مرنے کے بعد ایک برزخی زندگی ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ دنیا کے وقتی حال سے پریشان ہو کر انسان سوسائیڈ کر کے حالات سے نجات پانے کی اسے تدبیر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تدبیر نہیں، یہ تو آپ یہ سمجھے فر من المطر وقام تحت المیزاب عربی کا جملہ ہے کہ آدمی بارش سے بھیگنے کے ڈر سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، تو آدمی بھیگنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر بارش میں وہ بھاگتا تو اتنا نہیں بھیگتا جتنا کہ پرنالے کے نیچے کھڑے ہونے سے آدمی بھیگے گا، ہے نا؟ تو عربی میں کہا جاتا ہے فر من المطر وقام تحت المیزاب، کہ بارش سے بھیگنے کے ڈر کی وجہ سے آدمی بھاگتا ہے اور کھڑا کہاں رہا؟ پرنالے کے پاس، تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے
کہ دنیا کے عارضی اور وقتی حالات کے آنے کی وجہ سے انسان کلی طور پر نا امید ہو کر سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو بڑی مصیبت میں وہ گھر گیا، بڑی دائمی پریشانیوں میں گر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یخلق نفسہ یخلقها فی النار ومن یطعنها فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا گلا گھونٹتا ہے اور گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، تو اس کے بعد یخلقها فی النار، وہ جہنم میں اسی طرح گلا گھونٹتا رہے گا قیامت قائم ہونے تک۔ اسی طرح اپنا گلا گھونٹ کر اسے موت دی جائے گی، پھر اسے زندہ کیا، پھر گلا گھونٹے گا، پھر موت، اور آگے الذی یطعنها فی النار، اور جو آدمی نیزہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، سوسائڈ کرے گا، تو جہنم کی آگ میں پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے سزا کیا تجویز کی جائے گی کہ اسی طرح کے آلے سے وہ اپنے کیا ہے پیٹ کو چاک کرے گا اور وہ مرے گا، پھر اسے زندگی عطا کی جائے گی، پھر وہ اسی طرح برچھا اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، اس کی اذیت اور تکلیف سے بار بار دو چار ہوتا رہے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ سوسائڈ کرنے سے معاملہ ختم، حالات سے ہم خلاصی اور نجات پا جائیں گے، نہیں، بڑے حالات میں بندہ گر جاتا ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے، تفسیر کے ساتھ حضور نے فرمایا، جو پہاڑ سے اپنے آپ کو لڑکا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو پھر جب مر جاتا ہے اس کے بعد عالم برزخ میں ہی یہ سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو پہاڑ پر چڑھایا جاتا ہے اور اس کو گرایا جاتا ہے، پھر اس کو موت دی جاتی ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، مسلسل اسی طرح کی تکلیف سے اس کو دوچار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سزا میرے بھائیو خودکشی کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی سم زہر کو پیتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو مرنے کے بعد نجات اور چھٹکارا کیا بلکہ اس کو جہنم کی آگ میں پہنچا کر اسی طرح کی اذیت سے ہمیشہ دوچار کیا جاتا ہے کہ زہر پیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنٹیں پھٹتی ہیں، وہ موت کے گھاٹ اترتا ہے، پھر اسے زندگی عطا کی جاتی ہے، پھر وہ زہر پیتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر زہر پیتا ہے۔ یعنی یہ وقتی ایک وقت کی تکلیف نہیں، بار بار کہ اس تکلیف سے اسے گزارا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اور ضحاک کے روایت ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی النار، او کما قال صلی اللہ، کہ جو آدمی دنیا میں جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک اور قتل کرے تو جہنم کی آگ میں اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے، اسی چیز سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، بہت سخت وعید ہے میرے بھائیوں، خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث کے تحت شرح حدیث علامہ نووی، علامہ بدر الدین عینی وغیرہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خالداً مخلداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو کیا ایک آدمی مومن تھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس سے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا، تو اس کے باوجود بھی وہ سزا اس کو دی جائے گی جو ایک کافر اور مشرک کو دی جاتی ہے؟ تو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، جس کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں۔ وقت میرے بھائیوں مجھے اس کی اجازت، اس کا ایک مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں تاکید اس جرم کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے کہ جرم اتنا سنگین ہے کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کی تاکید کے طور پر کہا، فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا۔ یا ایک توجیہ ہے کہ محمول علی المستحیل، یعنی جو یہ کام اور یہ عمل حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر کرتا ہے، کہ خودکشی کرنا ایسے موقع پر جائز ہے، حلال ہے، تو وہ آدمی دائرہ ایمان سے چکے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خودکشی کا حرام ہونا کتاب و سنت سے ثابت، اور جو عمل کتاب سے
کتاب اللہ سے ثابت ہو، صحیح روایت سے ثابت ہو، اس کے خلاف کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے، تو گویا اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی، کفر پر ہوئی، اور ظاہری بات کفر پر ہوگی تو کافر کی سزا تو یہی ہے فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا۔ اور بھی کچھ جوابات تحریر فرمائے ہیں کتب احادیث میں میرے بھائیوں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ صرف جہنم میں داخل ہونا یہ کوئی کم سزا ہے۔ ہم دیا سلائی کی میرے بھائیوں آگ کی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے بزدل ہیں کہ آگ کی دیا سلائی کی وہ چنگاری جو ہوتی ہے وہ ہمیں لگ جاتی ہے تو ہم شور مچانے لگتے ہیں، تو یہ دنیا کی چھوٹی سی آگ کی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، آخر جہنم کی آگ میں ایک مرتبہ جانا یہ کوئی کم مصیبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ اور بھی بہت سخت وعید ہے میرے بھائیوں، آخر یہ سوسائٹ کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اور پھر مومن کے لیے تو عمل قابل استجاب ہے، قابل استجاب ہے۔ اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کا حل آپ قرآن میں دیکھیں میرے بھائیوں، کہ ڈپریشن ہے، آدمی دماغی طور پر مشوش ہے، پسپردگی چھائی ہوئی ہے، حل کیا ہے؟ دل کے سکون اور دماغ کے اطمینان کے لیے اللہ پاک کا کلام کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے۔ اگر واقعی آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، آئیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم ہوتی ہے۔ اگر واقعی آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو اس کا حل ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجئے، باوضو ہو کر باادب مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت تو کیجئے، ایک پارہ تو پڑھیے میرے بھائیوں، دیکھو دل میں کیسا سکون پیدا ہوتا ہے، دماغ کی رگیں کیسے کھلتی ہیں، دماغ روشن کیسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر واقعی میں ڈپریشن کا مرض ہے درود شریف کی کثرت کیجئے، یہ ڈپریشن سب دور ہوگا۔ اگر میرے بھائیوں ٹینشن ہے، انسان دماغی طور پر سٹریس میں آیا ہے کام کے ہجوم کی وجہ سے، تو اس کا حل ہے میرے بھائیوں، پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پڑھیے نا میرے بھائیوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، کریم آقا کا فرمان ہے کہ جو آدمی ادب کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا ورد بناتا ہے، اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سارے نفسانی برے خیالات دور ہوتے ہیں، ٹینشن دور ہوگا۔ آپ صبح شام 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ادب کے ساتھ پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے، دیکھو کیسے ٹینشن دور نہیں ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے آپ اضافہ کر سکتے ہیں لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک۔ آپ پڑھیے نا، پڑھ کے تو دیکھیں صبح شام ٹینشن کیسے دور نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائیوں، اس انسان کا بہت بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب لا حول پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر کیا یہ دوسرے ٹینشن اور انسان کو پریشان کرنے والے دوسرے حالات انسان سے دور نہیں بھاگ سکتے لا حول پڑھنے سے؟ لیکن یقین کے ساتھ پڑھیے۔ اور بہت سی مرتبہ انسان قرض میں ڈوب جاتا ہے اور قرض دینے والوں کی طرف سے تقاضا شدید ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو کتاب و سنت میں اس کی بھی تعلیم ہے کہ اگر قرض کا بار ہے تو محنت کیجئے، کوشش کیجئے، نیت رکھے، جن کا قرض ہے ان کو قرض ادا کرنے کی نیت رکھے، اللہ سے دعا کیجئے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، جو آدمی فجر کے
صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، فجر کی اذان سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. پہاڑ کے برابر اگر اس کے سر پر قرضہ ہوگا، اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کے قرض کا انتظام فرما دے گا. پڑھیے نہیں، علماء سے رابطہ کیجئے، پوچھئے، اپنا غم ان کے سامنے رکھے تو آپ کو صحیح ڈائریکشن ملے گا. علماء سے رابطہ استوار کیجئے میرے بھائیوں، مسائل کے تعلق سے علماء کی طرف رجوع کیجئے اور اپنے احوال ان پر اعتماد کر کے بیان کیجئے. انشاءاللہ یہ علماء دین آپ کے لیے رہبر ثابت ہوں گے، آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. اعتماد کریں. اور میرے بھائیوں، قرض کی ادائیگی کا ایک اور نسخہ حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو غلام تھے، ان کے مولا نے ان کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا، ان کو مکاتب بنایا. علماء جانتے ہیں مکاتب کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک رقم طے کی کہ آپ اتنی رقم مجھے دیں گے تو تم آزاد. اب ظاہری بات رقم بڑی تھی تو غلام آئے حضرت علی کے پاس اور حضرت علی سے فرمائش کی کہ آپ میرا بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے میرا تعاون فرمائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے حبیب آقا سے سنا ہوا علاج تمہیں بیان نہ کر دوں کہ جس سے تمہارے مال کی ادائیگی کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا ضرور فرمائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھتے رہو کثرت سے. اس کی برکت سے حضرت علی فرماتے سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تم پر قرض ہوگا تو اللہ پاک اس قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیں گے. اس قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیں گے. اور بھی ہمارے علماء کے مجرب عمل ہے اس میں کہ وضو کے درمیان میں ایک دعا کا اہتمام کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے. اس کی برکت سے اگر قرضہ ہوگا تو اللہ اس کو ادا کر دے گا. اگر مکان میں تنگی ہے تو اللہ پاک مکان کو کشادہ کر دے گا. بہترین اللہ پاک آپ کے لیے مکان کا انتظام. اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں. یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے. اور میرے بھائی یہ بہت سی مرتبہ یہ سوسائٹ کی جو نوبت آتی ہے وہ باہمی معاشقے کی وجہ سے، عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، اور یہ موبائل کی نحوست ہے. یہ نیٹ جو انسان کے ہاتھوں میں پہنچا ہے اس نے نوخیز لڑکوں کے اخلاق کو فاسد کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، یہ نیٹ کی چیٹنگ یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے. کسی اجنبیہ کو آپ میسج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ فون پر گفتگو کرتے ہیں، شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. آج اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے بہت سے آباد گھرانے اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، اچھا خاصا کنبہ تھا، میاں بیوی کے درمیان اچھی خاصی محبت اور اولاد، لیکن میرے بھائیوں اسی موبائل کے غلط استعمال نے، اسی چیٹنگ کی نحوست نے دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق کی نوبت پیدا کر دی. وہ گھر آباد گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوخیز اور وہ اپنے بچے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، جو شباب کے مرحلے میں ہیں، ان کی کڑی نگرانی کریں. وقت سے پہلے اپنے اولاد کو موبائل نہ دیں. نمازوں کی تلقین کریں. روزانہ صبح اٹھنے کے بعد 5 کلمے ان کو اپنے پاس بٹھا کر پڑھائیں کہ بیٹے یہ 5 کلمے ہیں، اس کا میننگ، اس کا مفہوم یہ ہے. خود ماں باپ تو پڑھے پہلے. یہ ذمہ داری ہے اپنی آنے والی نسلوں کے ایمانی بقا اور تحفظ کے لیے. میرے بھائیوں، ہمیں مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا. گھر کی تعلیم کا ماحول بنائیں اور بنیادی ضروریات دین خود بھی پڑھتے رہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں. بنیادی جو عقائد ہے میرے بھائی
بھائیوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور یہ 5 کلمے میننگ کے ساتھ خود بھی پڑھیں، اپنے اولاد کو پڑھائیں۔ یہ عقائد ہے میرے بھائیوں، ایمان کی سلامتی کے لیے، نئی نسل کی ایمان کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی اولاد پر غیر ضروری اعتماد نہ کریں۔ تربیت کے معاملے میں باپ کو، ولی کو اپنے ماتحتوں کے باب میں تھوڑا بدگمان رہنا چاہیے، بدگمان رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معاشقہ کہاں جائز ہے؟ شرعاً جائز بھی نہیں، حرام ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اب چیٹنگ، اس کے بعد دیکھنا، بد نظری حرام ہے۔ اور حقیقی اس کو لوگ عشق مجازی کہتے ہیں، عشق ہی نہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ تو ہوس ہے، ہوس۔ عشق تو حقیقی عشق جو اللہ سے ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے نام دیا عشق مجازی کا۔ عشق تو اس کو کہا جاتا ہے، حقیقی محبت تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں رقابت نہ ہو، اور صرف وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ جس کو کرنے سے باہمی رقابت پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس سے آپ کو بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل کسی پری پر لگ گیا، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کو پتا چلے کہ فلاں کو بھی اس سے محبت ہے، وہ آپ کا رقیب بنے گا۔ آپ کا اگر وہ جگری بھی دوست ہوگا تو آپ اس کو اپنا دشمن بنا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت، حقیقی محبت تو وہ ہے کہ جس کے کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے محبت ہونے لگے، کوئی آپ کا رقیب نہ بنے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں کو اللہ کی محبت ہے، تو اس کی محبت کی، اللہ سے اس کو محبت ہے، اس بندے سے بھی۔ آپ علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے ہمیں محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہے۔ اور حدیث ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، آسمان پر فرشتہ آ کر ندا دیتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگو، تم بھی اس بندے سے محبت۔ اس نے میرے بھائیوں، غالب کا ایک شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں نا، یہ وقتی، یہ عشق مجازی، وہ انسان کو کام کا نہیں رہنے دیتی، انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ غالب کہتا ہے عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ حد، اس لیے کہ جب کسی کو میرے بھائی اس کی چاٹ لگتی ہے تو صبح شام اس کی خیال میں گھومتا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، دل اس کا مسجد میں نہیں، اس پری میں اٹکا ہوا ہے، اور پھر وہ ہوس پوری ہو جائے گی، وہ ساری محبتیں تار تار ہوتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائی، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے ایسی محبت ہے۔ اور ہمارے مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے اس کی تضمین کر کے عشق حقیقی پر اس کو، عشق نے احمد مجلا کر دیا، عشق نے احمد مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، یعنی ہم تو معمولی انسان تھے، لیکن اللہ کی عشق و محبت نے ہمیں مجلا کر دیا، ہمیں روشنی پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، میں نے کافی وقت لیا، مجھے کہا گیا تھا آپ کے لیے وقت کی تحدید نہیں، اور پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں اس نسبت سے میری حاضری ہوئی تو میں نے کچھ باتیں کھول کر آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس بستی پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، حالات ختم ہو، آپس میں جور اور محبت کی فضا اللہ پاک قائم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔